کرنے والی ہمارے نبی نے فرمایا او ضعیفہ اگر ایسی بات ہے تو میں تجھے ایک خوشخبری اچھی بات میں تجھے بتاتا ہوں، کیا اگر اس پر تو راضی ہو جائے اور اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دے گی؟ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سی بات ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے ضعیفہ اگر تو اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دے تو میں تجھے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر، یہ خوشخبری سن کر وہ بوڑھی عورت مچل پڑتی ہے اور صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر نبی اعظم سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں اور آپ کا خدا گواہ رہے اور آپ کے صحابہ کرام گواہ رہے کہ میں اپنے بیٹے کو صدق دل سے ان کی غلطی کو معاف کرتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر حضرت عبداللہ ابن سلام سے پھر کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کی۔ ہمارے نبی جو ہی کلمہ شہادت پڑھانے لگے، اب حضرت عبداللہ ابن سلام کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور ان کے جسم سے قبض انصری سے روح پرواز ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص، جو آدمی اپنی ماں پر بیوی کو فوقیت دیتا ہے، یعنی جو اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، تو موت کے وقت مرے گا تو اسے کلمہ شہادت نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ یہاں سوچنے کا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام یہ کون ہے؟ یہ ایسے ویسے نہیں ہے بلکہ یہ صحابی ہیں۔ کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ نبی اعظم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ وہ دن میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا دن نہ گزرا ہوگا جس میں غریبوں کی مدد نہ کی ہو، یتیموں کی مدد نہ کی ہو۔ نماز پانچوں وقت کی پڑھتے تھے، لیکن ان کی غلطی کیا تھی؟ یعنی وہ صحیح اعمال تو کر رہے تھے، لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ اتنے اچھے اعمال کرنے کے باوجود نبی اعظم کلمہ پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ اور یاد رکھیے جس کی ماں جس سے ناراض ہے وہ چاہے لاکھوں عبادت کر لے، خدا بھی اس سے ناراض ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خدا بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا اور ایک واقعہ سنیے۔ سرکار باعث بستامی رحمت اللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے جو مراتب حاصل ہوئے یہ صرف میری ماں کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ٹھنڈی کا موسم تھا، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری ماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میری ماں نے کہا بیٹا باعث بستامی مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ باعث بستامی رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد گھر کے سارے برتنوں میں پانی ٹٹولتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن پانی نہیں مل پاتا ہے۔ اگر اس زمانے کی اگر ماں اپنے بیٹے سے کہے ٹھنڈی کا موسم ہو کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، تو آج کل کا نوجوان یہی جواب دے گا ماں کو، الٹا جواب کہ ماں پیاس تجھے لگی ہے تو جا کر پانی پی لے، لیکن بیٹا نہیں اٹھے گا اپنے بستر سے۔ حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں کہ میں وہ پانی کا پیالہ لے کر میں نہر پر پہنچا، گھڑا لے کر نہر پر پہنچا، لیکن جو ہی میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں سو چکی ہے، میری ماں محو خواب ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کو بیدار کرا کر میں اپنی ماں کو پانی پلا دوں، مگر دل نے کہا اے باعث بستامی تو اس بوڑھی ماں کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، تو اس بوڑھی ماں کی نیند میں خلل ڈالنے جا رہا ہے۔ نہ جانے تیری بوڑھی ماں کو کیسے نیند آئی ہوگی اور تو اپنی ماں کو پریشان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہی سوچ کر حضرت باعث بستامی پانی کا پیالہ لیے پائنتی کی طرف کھڑے رہے، لیکن جو ہی ماں کی آنکھیں کھلی حضرت باعث بستامی نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا۔ حضرت باعث بستامی کی ماں پانی پی لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تو کب سے بیدار ہے، بیٹا تو یہاں کب سے کھڑا ہے؟ تو حضرت باعث بستامی کہتے ہیں ماں جس وقت آپ نے جو پانی مانگا تھا اسی وقت سے میں کھڑا ہوا۔ حضرت باعث بستامی کی ماں کہتی ہے بیٹا تو پانی رکھ کر تو سو جاتا۔ حضرت باعث بستامی کہتے ہیں ماں آپ کو پیاس لگی تھی، ماں آپ پیاسی تھی، اگر آپ کی آنکھیں کھلتی اور پانی نہ مل پاتا تو آپ کے دل میں چوٹ ہوتی، آپ
آپ کے دل میں چوٹ لگتی, آپ کو تکلیف ہوتی, اسی وجہ سے میں نہیں سویا. حضرت بایزید بستامی کی ماں جب اپنے بیٹے کی اس محبت کو دیکھتی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنچل کو اٹھا دیتی ہے اور عرض کرتی ہے, اے میرے پروردگار عالم, یہ میرا بیٹا وفادار ہے, اے میرے اللہ, اے رب کعبہ, اب تجھے نبی اعظم کا واسطہ, اس نے میری وجہ سے اپنی نیند کو قربان کر دیا ہے, اس نے میری محبت سے اپنا چین کو بے چین کر دیا ہے. اے رب, اے اللہ, اب تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے. قسم خدا کی مسلمانوں, ماں کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے, اور ماں کی دعا کی برکت سے سرکار بایزید بستامی صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسلامیہ وہ ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا, اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا, جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. اور آئیے, ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں آقا, میری ماں زندہ ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا, قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها, فرمایا اسے لازم پکڑو کیونکہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حضرات, یہاں پر ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا اگر تمہاری ماں نماز پڑھتی ہے تب جا کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں نے حج ادا کیا تب جا کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تمہاری ماں زکات ادا کرتی ہے تب جا کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران ملت اسلامیہ, ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. خدا نہ خواستہ ہماری ماں نماز نہیں بھی پڑھتی